الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر صاحب ایمان کو، ہر مسلمان کو ایک ایسی نعمت دی ہے کہ جس نعمت کو حاصل کرنے کے بعد انسان کا ایمان محفوظ بھی ہو جاتا ہے اور یہ انسان اللہ کی نظر میں محبوب بھی ہو جاتا ہے. وہ جو نعمت ہے وہ ادب کی نعمت ہے، لیکن ایک انسان کے لیے ادب کے سیکھنے کا جو مرحلہ ہے اور جو وقت ہے، اس کو بھی اللہ پاک نے متعین فرما دیا ہے. اگر ادب سیکھنے کے موقع پر اور ادب سیکھنے کے وقت پر انسان آداب نہ سیکھ سکے، اب نہ سیکھنے کی وجہ دو ہو سکتی ہے. یا تو ماں باپ کی تربیت میں کمزوری رہ گئی. جو ذمہ داری ماں باپ کی، والدین کی ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرے کہ وہ آنے والی زندگی کے ادب آداب سے واقف ہو جائے. اگر اس میں کوتاہی ہو جائے تو یقین کریں کہ یہ بچہ آگے چل کر ماں باپ کے لیے وبال جان اور مصیبت بنتا ہے. ان کے نام پر ایک سیاہ دھبا بن جاتا ہے. بجائے نیک نامی کے اپنے بڑوں کے لیے، والدین کے لیے بدنامی کا باعث بن جاتا ہے. اور اس کی وجہ سے لوگ اس کے بڑوں کو، اس کے والدین کو، اس کے خاندان کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں. یا پھر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ نے تو پوری کوشش کی، زور لگایا، فکر کی، محنت کی، دعائیں کی، اس کے پیچھے لگے رہے، لیکن یہ بچہ خود بد نصیب تھا
اس نے اس محنت کی، ان بڑوں کی کوششوں کی، اس کی ناقدری کی، اس کو رائیگاں کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بالآخر ماں باپ نے، بڑوں نے مایوس ہو کر اس بچے کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، ہم نے تو 10 سال 12 سال محنت کی، لیکن یہ خود ہی نہیں قبول کرنا چاہتا، تو اب ہماری ہمت نہیں۔ تو 2 صورتیں ہیں میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، کسی بھی انسان کے ادب سے محروم ہونے کی۔ یا تو بڑوں کی تربیت میں کمی رہ گئی، یا بڑوں کی تربیت میں کمی نہیں تھی لیکن اس کے قبول کرنے میں اور قدر کرنے میں کمی رہ گئی۔ یہ بات میں نے آپ حضرات کے سامنے کیوں رکھی ہے اور یہ تمہید کیوں عرض کر رہا ہوں کہ آج دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہمیں ایسی نظر آ رہی ہے، خاص طور پہ ہمارے اس معاشرے میں، اور وہ چیزیں دن بدن آگے کی طرف بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ پہلے ایسا نہیں تھا۔ اگر کسی کے دل میں وہ غلط جذبات تھے بھی تو اس کو اتنی ہمت اور جرأت نہیں تھی کہ وہ اپنے ان خیالات کو معاشرے کے سامنے پیش کر سکے۔ لیکن آج ہم اس چیز کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور کانوں سے سن رہے ہیں کہ آج یہ انسان اتنا جری ہو گیا، اتنا بے خوف اور مطمئن ہو گیا کہ یہ کھل کر اس بات کا اظہار کرنے لگ گیا کہ میرے اندر ادب آداب کی رتی برابر جگہ بھی نہیں، میری زندگی ادب سے عاری ہے، محروم ہے، خالی ہے بالکل۔ اس لیے وہ اسلامی شعائر، اسلامی مقدسات، اسلامی محترمات جن کا ادب احترام کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اگر خدا نخواستہ ایک ایمان والا، ایک صاحب ایمان اور ایک مسلمان ان مقدسات اور ان محترمات کے بارے میں اپنی سوچ کو ہلکا کر دے یا اس کے دل میں تخفیف آ جائے، تو یہ سوچ اور یہ فکر اس انسان کے ایمان سے محروم ہونے کے لیے کافی۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، حدیث پاک میں آتا ہے، مشکات شریف میں روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، جب حضور یہ کہے کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں تو اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث قدسی، کہ یہ حدیث قدسی ہے جس کے الفاظ بھی من جانب اللہ آتے ہیں، اللہ کی طرف سے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، شتمنی ابن آدم، مجھے اس بنی آدم نے گالی دی ہے، مجھے بنی آدم نے گالی دی، اور ایسا کرنا اس کے لیے مناسب نہیں تھا۔ بہت غور کریں، حدیث میں اور بھی تفصیل ہے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ حدیث صحابہ کے سامنے رکھی ہے، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ بنی آدم اللہ کو کیسے برا بھلا کہہ سکتا ہے، اللہ کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟
تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَالَ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، بنی آدم نے مجھے گالی اس طرح دی کہ اس نے دنیا میں جانے کے بعد میرے لیے اولاد ثابت کر دی، اللہ کے لیے اولاد ثابت کر دی کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فلاں حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ جتنے تصورات دنیا میں چلتے ہیں، اللہ پاک کی ذات کے لیے اولاد کو ثابت کرنا جو کہ خاصہ انسانی ہے، اولاد کا ہونا یہ اللہ نے انسان سے جوڑا ہے، اللہ پاک اس سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ لیکن جب یہ مخلوق زمین پر بیٹھ کر اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرے گی تو اللہ پاک نے اس کو تعبیر فرمایا کہ یہ بنی آدم میرے لیے اولاد ثابت کر کے گویا مجھے گالی دے رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ جن نقائص سے، جن عیوب سے، جن کمزوریوں سے اللہ کی ذات پاک ہے، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، پھر اللہ کی ذات کی طرف کسی ایسی بات کی نسبت کرنا یا ایسا جملہ کہنا یا ایسی تعبیر کرنا جس سے اللہ کی احکم الحاکمین ذات میں، اس قادر مطلق بادشاہ کی ذات میں نقص اور عیب لازم آئے، یاد رکھیں یہ اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اس اعتبار سے بالکل غیر محتاط ہو چکا ہے۔ یہ فتنے تو آپ کئی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی جگہ سے، کسی نہ کسی عنوان سے، کسی نہ کسی موقع سے کوئی بات نکال دی جاتی ہے، اور پھر انسان اپنے اندر کا بغض اور حسد اور کینہ جو ہے وہ شعائر اسلام پر، مقدسات اسلام پہ دل کھول کے ادار دیتا ہے، دل کھول کے اتار دیتا ہے۔ لیکن اب افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے اسلامی ملک میں بیٹھ کر ایک شخص اتنا کھلے عام کھل کر بظاہر اپنے اوپر ایک ادیب کا عنوان لگا کے پھر وہ نعوذ باللہ من ذالکم ایسی تعبیرات، ایسے جملے، ایسے کلمات کہیں کہ یقین کریں کہ سننے کے بعد انسان کا دل چاہتا ہے کہ کاش یہ الفاظ سننے سے پہلے ہم دنیا میں نہیں ہوتے، لیکن ایسا ہوا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلامی ملک، ہمیشہ ہم عرض کرتے ہیں کہ یہ صرف ایک ملک نہیں ہے، یہ ایک قربانیوں کی داستان ہے، اور اس کی جڑوں میں لاکھوں مسلمانوں کا خون ہے، اس کے بننے کے مقاصد میں اسلام داخل ہے، کلمے کے عنوان پہ بنا ہوا ملک ہے، لیکن جس چوزے اور چوہے کا منہ کھل جائے اور جو دل چاہے وہ بول رہا ہے۔ ایسی باتیں، ایسے کلمات نعوذ باللہ زبان سے نکالنا، اور وہ بھی ایک ایسی مجلس کا عنوان دے کر کہ بھئی ادب کی ایک مجلس ہے، فن مزاح کی ایک مجلس ہے۔ یعنی آج اسلامی ملک میں ان ظاہراً کلمہ پڑھنے والے لوگوں کو اپنے مذاق اور مزاح کے لیے سوائے اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے اور کوئی نہیں ملا۔ اس بدبخت اور بدنصیب نے جو تعبیرات پیش کی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو بولنے کے قابل نہیں ہے کہ نعوذ باللہ میرا اللہ سے مقابلہ ہوا، میرا اللہ سے مکالمہ ہوا، میں نے اللہ کو چپ کرا دیا، نعوذ باللہ میں۔ یہ باتیں ہیں، شاید آپ میں سے بعض حضرات نے سنی بھی ہو۔
باطل ایک ایسی فکر دنیا پہ مسلط کر چکا ہے کہ چند خوبصورت الفاظ اٹھا کر ایک طبقے کو پکڑا دیے اور ان الفاظ کے ضمن میں، اس کے ذیل میں پھر تم جو چاہے کرتے رہو، بولتے رہو۔ کوئی کہے گا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنا بھئی ہمارے تو جمہوری حق ہے۔ بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو آزادی اظہار رائے ہے۔ بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ ہم تو انسانی حقوق کے علم بردار ہیں، ہر انسان کو اپنے بولنے پر، فیصلے پر آزادی ہونی چاہیے۔ اب یہ وہ خوبصورت تعبیرات اور الفاظ ہیں جو لے کر ایسے ملحدانہ ذہن کے افراد کو دے دیے گئے، جن کا ذہن ملحدانہ ہوتا ہے۔ ملحد اس کو کہا جاتا ہے، دوستو بات اچھی طرح سمجھ کر جائیں یہاں سے۔ مومن اور ملحد میں ایک بہت بڑا بنیادی فرق ہے۔ مومن اس کو کہتے ہیں کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ پوری کائنات اور پوری کائنات کا نظام یہ ایک ذات کے حکم کے تابع ہے، اور اس ذات کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہمارے نزدیک ایک پتا اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا اگر اللہ کا حکم نہ ہو۔ ملحد ذہن یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے تو یہ ایک چلتا ہوا نظام اور ترتیب ہے، اس کے پیچھے کوئی چلانے والا، اس کو ترتیب دینے والا، اس کے حالات میں فرق لانے والا، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کر رہا ہے، بلکہ یہ خود بخود ایک طبعی نظام چل رہا ہے۔ وہ اللہ کے وجود کا قائل نہیں، اللہ کی قدرت کا قائل نہیں، اللہ کی طاقت کا قائل نہیں، ساری چیزوں سے بالکل وہ بے نیاز ہے۔ اب ایسا ملحد طبقہ وہ ہر زمانے میں رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے یہود کا تذکرہ فرمایا، یہود کا جو اسلام کے سب سے ازلی ابدی دشمن تھے اور ہے، اور انہی کی بنائی ہوئی فیکٹریوں میں ایسا ذہن آج تیار ہو کر ہم پہ مسلط کیا جاتا ہے۔ تو یہ یہود جب حضور علیہ السلام کی مجلس میں کبھی آتے تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی آتے تھے، اور ان کے آنے کا مقصد سوائے شرارت کے، خباثت کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ بعض دفعہ آپ علیہ السلام مجلس میں کوئی مسئلہ، کوئی بات بیان فرماتے، اور دور بیٹھے ہوئے کسی صحابی کو وہ بات سمجھ نہیں آئی، آواز نہ پہنچنے کی وجہ سے یا مسئلہ نئے ہونے کی وجہ سے، تو وہ صحابہ کیا کرتے تھے؟ آپ علیہ السلام سے عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راعنا، آپ ہماری رعایت فرما دیں، یعنی اس بات کو دوبارہ دوہرا دیں۔ جیسے ہوتا ہے نا، ایک طالب علم استاذ کی مجلس میں بیٹھا ہو اور کوئی بات اس کو سمجھ نہیں آئی یا آواز نہیں آئی، تو یہ اس کا حق ہے کہ وہ اپنے معلم اور استاذ سے پوچھ سکے کہ مجھے یہ بات آپ دوبارہ سمجھا دیں، دوہرا دیں، تاکہ میں اس کو سمجھ لوں۔ تو صحابہ کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری رعایت فرما لیں اور ہمیں یہ بات سمجھا دیں۔ اب جب یہ بات یہود نے سنی، محسوس کی کہ یہ تو بڑے باادب لوگ ہیں، جب ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو کھڑے ہو کے عرض کر دیتے ہیں راعنا۔ اب عربی زبان میں ایک لفظ ہے راعی،
راعی کہتے ہیں اس آدمی کو جو بکریاں چرانے والا ہو، جس کو چرواہا کہتے ہیں نا، چرواہا، چرواہے کو عربی زبان میں راعی کہا جاتا ہے۔ اب انہوں نے کیا شرارت کی یہود نے کہ جب صحابہ کی زبانوں سے سنا کہ یہ آپ علیہ السلام کو راعنا کہتے ہیں، راعنا، عین کے نیچے زیر ہے اور پھر نون ہے، درمیان میں یا نہیں ہے، ہماری رعایت فرما لیں، تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا اچھا موقع ہے اپنے دل کا بغض نکالنے کا۔ اب جب یہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں آتے تھے تو کوئی بات ہو گئی تو اب یہ بھی کھڑے ہو گئے، جیسے یہ بھی سائل ہیں، ان کو کچھ سمجھنا ہے، تو یہ کہتے تھے راعینا یا رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب راعینا کے مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے چرواہے، حضور علیہ السلام کو کہتے تھے راعینا، اے ہمارے چرواہے۔ لیکن اب دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ راعینا اور راعینا ان دونوں میں کتنا فرق ہے؟ ایک درمیان کی یا کا فرق ہے۔ اب انسان اگر غور نہ کرے یا زیادہ توجہ نہیں دے تو اس کو یہ لگے گا کہ چلو یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں جو صحابہ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ بدبخت بد نصیب کیا کر رہے تھے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی اور بے ادبی کر رہے تھے، اپنے اندر کا بغض بھی نکال رہے تھے اور اپنے حفاظت کا انتظام بھی کر رہے تھے کہ چلے آپ علیہ السلام کو برا بھلا بھی کہہ دیں، گالی بھی دے دیں، اور اگر کوئی ہمیں پکڑ لے تو ہم کہیں کہ جی ہم تو راعینا کہہ رہے تھے، تم نے راعینا سن لیا تو یہ تمہاری غلطی ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ذہنیت اس زمانے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ قرآن کریم میں ان سارے آنے والے حالات کو اللہ پاک نے واضح فرمایا، قد بدت البغضاء من افواہہم، فرمائے کبھی کبھی ان ملحدوں اور منافقوں کا جو اندر کا بغض ہے وہ اللہ پاک ان کے منہ سے ظاہر فرما دیں گے۔ یہ تو اندر کے بھرے ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں، ان کے دماغ میں اللہ کی ذات سے، اللہ کے پیغمبروں کی ذات سے، دین اسلام سے، شعائر اسلام سے، اسلام کے مقدسات سے ایک بغض اور کینہ بھرا ہوا ہے، لیکن انہیں چونکہ اندازہ ہے کہ یہ آخری امت اپنے دین کے بارے میں بالکل مجنون اور جذباتی، لہذا کھل کر کچھ کہیں گے تو آخرت کو سدھر جائیں گے۔ لہذا اب باطل نے ان کو جو سافٹ ویئر دیا ہے اپڈیٹ کر کے، وہ یہ ہے کہ وہی سابقہ یہود والی ترتیب پہ آ جاؤ، اپنے اندر کی بھڑاس نکالو، بغض نکالو، سب و شتم کرو، لیکن تعبیر بدل دو، اپنی تعبیر بدل دو۔ کل کو کوئی اگر آپ کا گریبان پکڑ لے اور آپ سے کہے کہ اے بد نصیب، تم نے ایک اسلامی ملک میں بیٹھ کر مسلمانوں کے سامنے اللہ کی ذات کے بارے میں ایسے ایسے جملے بولے کہ اللہ نے ایسا کیا اور میں نے یہ بولا، اللہ سے یہ ہوا، میں نے یہ کہا، اللہ سے یہ ہوا، میں نے یہ کہا، یہ ساری چیزیں، تو اگر کل کوئی تمہارا گریبان پکڑ لے کہ بھئی تم نے اللہ کی ذات کے بارے میں اس طرح کی نازیبا گفتگو کی ہے، تو کہنا یہ تو ایک تعبیر تھی بھائی، فن ادب کی ایک تعبیر تھی، اب تم تعبیر کا علم جانتے نہیں ہو تو اس میں تمہارا قصور ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، ان باتوں کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے موقع ملحدانہ ذہن کو کب ملتے ہیں؟ جب ہم ڈھیلے پڑتے ہیں، ہمارے اندر کا وہ شعور ہی مر چکا ہے کہ ہمیں اپنے شاعر کی بے ادبی کرنے والے کی بات اب بری لگے، یا ہمیں ایسا احساس ہو کہ شاید کچھ غلط ہوا ہے، وہ شعور اندر نہیں ہے، لہذا ان چیزوں کی کچھ اہمیت بھی نہیں ہے۔ لیکن
مصیبتیں ہیں کہ وہ دن بدن مسلمانوں کے گلے پڑتی چلی جا رہی. یہ جو مصیبتیں آتی ہیں نا، پھر آپ دیکھیں کچھ دنوں کے بعد کیا ہونے والا ہے، سب دیکھ لیں گے. پھر پچھلے سال کی کہانی جو ہے نا وہ سرکل گھومنے والا ہے. پھر ہمیں جو ہے مسجدوں کے آنے کے لالے پڑیں گے، اور رمضان مبارک بالکل قریب ہے. یہ اس طرح کی بیہودہ اور بے ادبی کی حرکتیں جب ہوتی ہیں تو اللہ کی ناراضگی نے تو اترنا ہے پھر، اور اس اللہ کی ناراضگی کی لپیٹ میں پھر سب ایک ساتھ آ جاتے ہیں. تو اللہ کا ضابطہ ہے کہ اگر ایک غلط اور منکر کو دیکھ کر تم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، نہ ہاتھ سے پوری کی، اب ہاتھ سے ذمہ داری پوری کرنا یہ سرکار اور قانون کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم ایک اسلامی ملک کے رہنے والے لوگ ہیں، ہمارا قانون، ہمارا آئین وہ اسلامی ہے، اس پہ عمل ہے نہیں ہے کیا ہے، لیکن لکھا ہوا اسلامی ہے. اب اس کا حرکت میں آنا وہ تو ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری، جنہیں ہم نے بہت خوشی سے منتخب کیا کہ یہی ہمارے لیے صحیح ہے. اس وقت تو ہمیں ان باتوں کا احساس نہیں ہوتا. ہر آدمی جذبات میں اتنا گرم گھوم رہا ہوتا ہے کہ میں جس کو ووٹ دے کے آ رہا ہوں یہی میرے لیے مسیحا ہے. یہ چیزیں قیامت کے دن مسئولیت ہے، مسئولیت یاد رکھیں. یہ صرف انگوٹھے کو سیاہی سے تر کرنا نہیں ہے، قیامت کے دن کے گلے کا یا طوق ہے، قیامت کے دن کا جواب ہے. ان چیزوں کا ادراک ہونا چاہیے. اتنا اپنے آپ کو سادہ نہیں بنانا چاہیے. وہ تو ان کے حصے کا کام ہے، اس سے ہمارا سروکار نہیں. اصل جو ہمارے حصے کا کام ہے کہ ہمارے اندر اپنے مقدسات اور اسلامی شعائر کا احساس اور شعور پیدا ہو جائے. علم سے اتنی دوری ہے اور اتنے نابلد ہو چکے ہیں، یقین کریں کہ آپ کسی باطل کی بات کو سمجھ بھی نہیں سکتے آج کہ وہ آپ کے دین اور آپ کے شعائر اور آپ کے محترمات اور مقدسات کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہا ہے. اب ایک بھری مجلس میں ایک آدمی اللہ کی ذات کی توہین کر رہا ہے، پیچھے بیٹھا ہوا، نیچے بیٹھا ہوا سارا مجمع تالیاں بجا رہا ہے. اس میں اسلامی ملک میں ہو رہا ہے. اس لیے اپنے اس دینی اور ایمانی شعور کو تھوڑا سا زندہ کریں دوستو، اس کو تھوڑا سا بیدار کریں. اپنے بچپن کی جو تربیت تھی نا، میں نے شروع میں تمہیدی بات کی کہ جو ماں باپ کی تربیت سے محروم ہو جاتے ہیں ادب آداب سے، پھر وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں. یہ تو اپنے اس بچپن کی زندگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم ماں باپ کی تربیت سے محروم ہو گئے، لہٰذا آج آل فول الٹا سیدھا بک رہے ہیں. کم از کم یہ احساس آج ہمارے اندر پیدا ہو، دین کے شاعر کا احترام ہمارے اندر پیدا ہو. آپ اپنے دین کا مزاج سمجھیں. دیکھیں، آپ یہاں تک غور کریں، وہ جانور جس کو حاجی حرم کے اندر قربانی کے لیے لے جاتا ہے، حرم میں آپ جانتے ہیں نا، جب حاجی حج کر کے فارغ ہوتے ہیں 10 ذی الحجہ کو، شیطانوں کو کنکریاں مار لیتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے بھئی، ایک جانور ذبح کرنا ہے. کوئی خود جاتا ہے، کوئی گروپ ذبح کر لیتا ہے. یہ جو جانور ذبح ہوتا ہے، اس جانور کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہدی کا جانور کہتے ہیں. ہدی کا جانور، ہدی کہتے ہیں اس کو. اب دیکھیں، ایک جانور ہے نا، گائے، بیل، بھینس، اونٹ، وہ جانور ہے، اشرف المخلوقات تو نہیں ہے. اس کی گردن پہ تو چھری چلنی ہے، لیکن اس جانور کی نسبت ہو گئی حرم سے، اس جانور کی نسبت ہو گئی حج سے، اور اس جانور کی نسبت ہو گئی حاجی سے. تو اللہ پاک نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ،
من شعائر اللہ لکم فیہا خیر، فرمایا وہ جانور ہدی کے جو تم حج کے بعد ذبح کرتے ہو، یاد رکھو وہ جانور بھی اللہ کے شعائر میں شامل ہو گئے. اب ان جانوروں کی بے احترامی بھی نہیں ہو سکتی. لہذا جو حدود حرم کا جانور ہوتا تھا، زمانے جاہلیت کے کافر وہ بھی ان جانوروں کو نہیں چھیڑتے تھے، ڈرتے تھے. کیوں؟ کہتے تھے یہ وہ جانور ہے جو حرم جا کے ذبح ہوگا، اگر اس سے چھیڑ چھاڑ کی اللہ کا عذاب اترے گا. کیا اتنی بات سمجھ میں اب نہیں آتی کہ جس جانور کی نسبت اللہ سے، اللہ کے شعائر سے، حج سے، حاجی سے ہو گئی، وہ جانور محترم بن گیا شعائر میں داخل ہونے کے بعد، تو کیا اللہ کی ذات کا، اللہ کے پیغمبر کی ذات کا، پیغمبر کے صحابہ کی ذات کا، اہل بیت کا، اہل اللہ کا، صالحین کا، ان کا کوئی ادب احترام نہیں؟ کوئی ادب احترام ان کا نہیں رہا. جس کا جب جی چاہتا ہے، جس انداز سے چاہتا ہے، وہ اپنے اندر کے بغض اور کفر کو نکال لیتا ہے. چلے اتنا تو صاف ہو گیا کہ کس نے دجال کے لشکر کا حصہ بننا ہے، تو ایک لکیر بنتی چلی جا رہی ہے دوست، کہ قیامت سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے حالات بنتے چلے جائیں گے کہ جو دجالی لشکر کا حصہ بنیں گے، اس کے خیمے میں جائیں گے، وہ تقسیم ہو کر ایمان والوں سے الگ ہوتے چلے جائیں. یہ وہ فتنے آج درپیش. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اپنے دینی شعور کو اور دینی شعائر کے احترام کو اور دین کے مقدسات کو، اہل اللہ اور صالحین کے ادب اور احترام کو اپنے دل کے اندر پیدا کریں. بے ادبی کے فتنے آج مسلط ہو رہے ہیں، اس بے ادبی کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ بے ادبی اور بے احترامی اور بے اکرامی کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. اے اللہ جو یہ فتنے آج اس امت اور خاص طور پہ اس ملک میں پیدا ہو رہے ہیں، ایسے فتنوں سے یا اللہ ہم سب کی، ہمارے ملک کی حفاظت فرما دے. آنے والے مبارک مہینے کی بھرپور تیاری کی توفیق یا اللہ نصیب فرما دے. کسی بھی قسم کی رکاوٹ اور تکلیف سے یا اللہ پوری امت کو محفوظ فرما دے. جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، سب کو شفائے کلی نصیب فرما دے. جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.